آج یوم عاشورہ ہے۔ کربلا کا واقعہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ صبر، انصاف اور قربانی کا ایک ابدی سبق ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ یا ٹکراؤ کی تلاش میں نہیں نکلے تھے، وہ اس اصول پر قائم تھے کہ اختلافات کو حق، اسلامی اصولوں کی بنیاد، خلوص اور بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ لیکن جب ان کے مد مقابل لوگوں نے بات چیت کے بجائے ظلم اور تشدد کا راستہ اختیار کیا تو تاریخ نے ان کو ناکامی کے لیے ہمیشہ ان کی ناکامی کو محفوظ کر دیا۔ دوسری طرف حضرت امام علی مقام اور ان کے وفادار ساتھی حق پر قائم رہے، ثابت قدمی، بہادری، قربانی اور استقامت کی ہمیشہ رہنے والی علامت بن گئے۔ کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت وقتی طور پر بڑی نظر آتی ہے، لیکن آخرکار حق، انصاف اور اخلاقی جرت ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ کربلا کا یہ سبق کسی ایک زمانے یا ایک جگہ تک محدود نہیں، یہ ہر دور، ہر معاشرے اور ہر سماج اور ہر تنازع کے لیے پیغام رکھتا ہے۔ جب تکبر عقل کی جگہ لے لیتا ہے، جب سمجھ بوجھ کے بجائے طاقت کو ترجیح دی جاتی ہے، اور جب بات چیت کے بجائے ٹکراؤ کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو نتیجہ ہمیشہ تکلیف اور نقصان میں نکلتا ہے۔ لیکن جب صبر، حق اور بات چیت کو تھامے رکھا جاتا ہے تو مشکل ترین حالات میں بھی ایسی حالات اور میراث قائم ہوتی ہے جسے تاریخ عزت دیتی ہے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ محاذ آرائی نے ایک بار پھر ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ فوجی طاقت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی بھی حد ہوتی ہے۔ جنگیں حالات بدل سکتی ہیں، بے پناہ تکلیف پہنچا سکتی ہیں، لیکن پائیدار امن یعنی لاسٹنگ پیس اور مستقل حل یعنی پرماننٹ سولوشن آخرکار ڈائیلاگ اور نیگوسیشنز اور دانشمندانہ سٹیٹسمین شپ کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ مہینوں کی محاذ آرائی، وسائل کے بے پناہ خرچ اور انسانی تکلیف کے بعد آخرکار فریقین کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑا۔ یہ کسی بھی فریق کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ مسائل صرف طاقت کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلے میں پاکستان اور قطر سمیت علاقائی اور عالمی اداروں نے جو کوششیں اور کاوشیں کی وہ بھی قابل قدر ہیں، جنہوں نے بات چیت کے ذریعے سازگار ماحول یعنی کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، یہ سبق جنوبی ایشیا، خاص کر بھارت اور پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارا خطہ دنیا کی تقریباً 1/4 آبادی کا گھر ہے۔ یہ خطہ عظیم تہذیبی ورثہ یعنی سیویلائزیشنل ہیریٹیج، غیر معمولی انسانی صلاحیت یعنی ہیومن پوٹینشل اور اکنامک اپرچونٹیز سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن کئی دہائیوں سے سیاسی کشیدگی، پولیٹیکل ٹینشن اور بد اعتمادی اور مسٹرسٹ نے اور حل طلب مسائل نے، انریزالوڈ ایشوز نے اس خطے کو، لوگوں کو اپنی صلاحیتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھانے سے روکے رکھا ہے۔
معاشرے صرف معاشی طور پر نہیں بلکہ جذباتی، ایموشنلی اور نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی بھی متاثر ہوتے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، آپ جانتے ہیں کہ شہید ملت میروائس مولانا محمد فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی المناک شہادت کا واقعہ جو 1990 میں پیش آیا، اس کے بعد میں نے میروائس کا منصب سنبھالا۔ نہ صرف میروائس کا منصب اور ذمہ داری بلکہ ان اصولوں کو بھی آگے بڑھانے کی ذمہ داری بھی لی جن کے لیے شہید ملت نے اپنی جان قربان کی۔ آپ جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ شہید ملت ہمیشہ انصاف، ڈائیلاگ اور امن کے مضبوط حامی تھے، اور تشدد یعنی وائلنس اور کنفرنٹیشن کے بجائے بات چیت اور ڈائیلاگ میں یقین رکھتے تھے، اس کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ بھارت اور پاکستان کے درمیان رابطے اور گفتگو کے قائل رہے اور سمجھتے تھے کہ جموں کشمیر کے عوام اور پورے خطے کے مفاد میں امن، باہمی احترام یعنی میوچول ریسپیکٹ اور بامعنی مذاکرات یعنی میننگ فل ڈائیلاگ ہی ایک واحد اور بہتر راستہ ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم سے جو مجھے ان سے وراثت میں ملا اور بعد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ذریعے میں نے 36 سال سے زیادہ عرصے تک مشکلات اور مخالفتوں کے باوجود اسی اصول کو اپنائے رکھا ہے کہ پائیدار امن یعنی سسٹینیبل پیس جنگ، طاقت یا تشدد سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ مستقل حل کے لیے رابطے، سمجھ بوجھ اور ان لوگوں کی بات سننے کا حوصلہ چاہیے جن کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو۔ بزرگوں، وزیر اعظم نریندر مودی آج آزاد بھارت کے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے رہنماؤں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا، انہوں نے علاقائی تعاون یعنی ریجنل کوآپریشن کی بات کی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں دلچسپی دکھائی۔ ان اشاروں سے جنوبی ایشیا میں امید پیدا ہوئی تھی۔ مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مختلف سیاسی قیادتوں سے بات چیت کا موقع ملا، جن میں وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی، نائب وزیر اعظم ایل کے اڈوانی اور وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ شامل تھے۔ اختلافات اپنی جگہ موجود تھے، مگر ان ملاقاتوں نے ایک اہم اصول کو ثابت کیا کہ ڈائیلاگ کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ بد اعتمادی کو کم کرتا ہے، مخالف نقطۂ نظر کو انسانی انداز میں سمجھنے کا موقع دیتا ہے اور ایسے راستے کھولتا ہے جو ورنہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ ہماری امید ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ابتدائی دور میں جو جذبہ، رابطہ اور بات چیت نظر آئی تھی، اور اٹل بہاری واجپئی اور منموہن سنگھ جیسے رہنماؤں کے دور میں جو کوششیں ہوئیں، وہ جذبہ ایک بار پھر سامنے آئے گا۔ امن مشکل ہو سکتا ہے، ڈائیلاگ کا عمل جو ہے وہ سست ہو سکتا ہے، سفارتکاری اور ڈپلومیسی جو ہے وہ صبر مانگتی ہے، تحمل مانگتی ہے، لیکن مسائل کے حل اور بہتر مستقبل کے لیے یہی سب سے قابل اعتماد راستہ ہے۔ اور انہی اصولوں کو جموں کشمیر کی قیادت اور یہاں کے عوام جو ہیں، یہ ہم انہی اصولوں اور اسی سوچ اور اسی فکر کی ہم ترجمانی کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔